الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ متفق علیہ۔ راوی صحابی جلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا نام ہے مالک، انس بن مالک بن نضر الانصاری الخزرجی۔ جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک تقریباً 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی جان و دل سے خدمت فرمائی۔ چھوٹی عمر تھی، 9-10 برس کے تھے۔ ان کی والدہ نے خدمت رسول میں عرض کیا، یا رسول اللہ خویدمک ادعو اللہ لہ، یا رسول اللہ یہ آپ کا معمولی خادم ہے، اس کے حق میں دعا فرما دیجئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عزتی میں دست بدعا ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہم بارک فی مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ۔ اے پروردگار، اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما اور اس کی عمر کو دراز فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے اپنی صلبی 98 اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ یہ تو اولاد میں اللہ نے برکت دی تھی، مال میں برکت کا یہ حال تھا۔ حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، جبکہ دیگر لوگوں کے باغات سال میں 1 ہی مرتبہ پھل دیتے تھے۔ یہ ولدی ہی، اللہ نے اولاد میں بھی برکت دی، مال میں بھی برکت دی، وَأَطِلْ عُمْرَهُ۔ اور خود انس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے طویل زندگی عطا فرمائی۔ اور چوتھی چیز یعنی مغفرت کا میں متمنی ہوں۔ آپ کی عمر ایک قول کے مطابق 100 برس سے بھی زیادہ ہوئی۔ بصرہ میں وفات پانے والے آپ آخری صحابی ہیں، سن 93 ہجری میں وفات ہوئی۔ خلافت فاروقی کے زمانے میں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بصرہ منتقل ہوئے، لوگوں کو مسائل سکھانے کی غرض سے
ان کی کنیت ابو حمزہ تھی۔ آپ سے خلق کثیر نے روایات بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، یہاں روایت میں احدکم ہے، جبکہ ایک روایت میں بجائے احدکم کے لا یؤمن الرجل کا لفظ ہے، اور ایک تیسری روایت ایسی بھی ہے کہ جس میں لا یؤمن احد ہے۔ جیسے کہ میں نے ترجمہ کیا، آپ اسی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں نفی کمال ایمان کی ہے، اصل ایمان کی نہیں ہے، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک حتی اکون، ای حتی ان اکون، حتی جارہ ہے، اکونا واحد فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے کانا یکونو سے، اس سے پہلے حتی کے بعد ان مضمر ہے، اسی ان مضمر کی وجہ سے اکونا فعل مضارع منصوب ہوا، یہاں تک کہ میں احب الیہ، احب یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، لیکن میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، اسی سے شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صیغہ تو اس میں تفضیل کا ہے مگر معنی میں مفعول کے ہے، مفعول کا معنی کیا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ ظرف میں وسعت ہوتی ہے، اس وجہ سے احبہ کا جو معمول ہے من والدہ، اس سے پہلے الیہ جار مجرور کو مقدم کیا گیا، حتی اکون احب الیہ۔ محبت کا لغوی معنی قلب کا کسی چیز کے طرف مائل ہونا، اس خیال اور تصور سے کہ اس میں کوئی کمال ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محب کی چاہت کے موافق، محب کی محبت کرنے والے کی منشا اور اس کی چاہت اور خواہش کے مطابق دل کا اس کی طرف مائل ہونا اور دل کا جھکاؤ، یہ ہے محبت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، کس سے؟ من والدہ، میں نے ترجمہ ایسا کیا کہ اس کے والدین کے سے بھی زیادہ۔ لفظ والد میں ماں شامل ہے، باپ اور ماں دونوں کو یہ متضمن ہے۔ والد بمعنی ذو ولد، اولاد والا، ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، دونوں داخل ہیں۔ دوسرے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک پر اکتفا کیا گیا، والد پر، والدہ کا ذکر نہیں کیا گیا، جیسے قرآن میں ہے تقیکم الحر، یہاں ہر کا ذکر ہے، برد کا ذکر نہیں ہے، ہر پر اکتفا کیا گیا۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ والد سے اگر صرف باپ کو مراد لیا جائے، باپ کی تخصیص کا سوال پیدا ہوگا کہ بھئی تخصیص والد کی کیا وجہ ہے، ماں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والد کو، باپ کو ماں کے مقابلے میں شرافت دی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے اس مرد کو عورت کے لیے قوام بنایا ہے۔ وَوَلَدِهِ، اور اس کی اولاد سے، میں نے ترجمہ اولاد کا کیا، لڑکا نہیں کیا۔ ولد کا لفظ ذکور اناث سب کو شامل
اور ضامن ہے، داخل ہے اس میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اولاد۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ تقدیم والد علی الولد کی کیا وجہ؟ والد کو ولد پر مقدم کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باپ اشرف ہے، رتبتاً مقدم ہے، اس لیے اسے جو ہے ذکراً بھی مقدم کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ یہ اسبق فی الوجود بھی ہے، یعنی زماناً مقدم ہے، اس وجہ سے ذکراً بھی مقدم ہے، تو رتبتاً بھی مقدم ہے اس لیے ذکراً مقدم، یا پھر زماناً مقدم ہے، وجود میں وہ ولد سے پہلے ہے اس لیے ذکر میں بھی مقدم ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ جانب تعظیم کی رعایت کرتے ہوئے والد کو ولد پر مقدم کیا گیا۔ یہ بات یاد رہے کہ محبت، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے محبت کی تعریف بیان کی کہ محبت کسے کہتے ہیں، لغوی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی ہے۔ محبت کی اقسام یاد رکھے، ایک ہوتی ہے محبت اجلال، محبت تعظیم، محبت توقیر، جیسے والد کی محبت۔ اولاد جو ہے وہ اپنے باپ سے جو محبت رکھتے ہیں یہ محبت اجلال ہے، محبت توقیر اور تعظیم ہے۔ نمبر 2، محبت رحمت و اشفاق، جیسے کہ اولاد محبت ولد، باپ یا والدین اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں یہ محبت رحمت ہے اور محبت اشفاق ہے۔ تیسری قسم ہے محبت استحسان۔ تو محبت استحسان جیسے لوگوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا، اب آپ ایک بات ہے یاد رکھیں کہ نسائی شریف میں من ولدہ و والدی ہے، یعنی ولد کا ذکر مقدم ہے والد پر۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس میں کیا نقطہ مضمر ہے؟ تو یاد رکھیے، ابھی میں نے آپ کو بات بتائی کہ یہاں اس روایت میں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں جو ہمارے زیر بحث ہے، تو یہ تو یہاں میں نے بتایا کہ والد کی وجہ تقدیم بہت سارے 2-3 وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ذکر کی گئی تھی کہ جانب تعظیم کی رعایت کرتے ہوئے والد کو ولد پر مقدم کیا۔ اب نسائی شریف کی روایت میں جو ولد کا ذکر پہلے ہے اور والد کا ذکر بعد میں ہے، تو تقدیم ولد علی الوالد ہے، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ بھی جانب شفقت اور جانب ترحم کے پیش نظر ولد کو والد پر مقدم کیا گیا۔ والد کو اپنی اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اولاد کے، کہ اولاد کو باپ سے اتنی نہیں ہوتی جتنی جو ہے ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ والد اور ولد کی وجہ تخصیص کیا؟ تو جواب ذہن میں بٹھا لیں۔ وجہ تخصیص یہ ہے کہ عام طور پر آدمی کے نزدیک والد اور ولد دیگر تمام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوا کرتے ہیں، بلکہ دیکھا گیا، یہ بات مشاہدے میں بھی آئی ہے، جس کا تجربہ بھی ہے، کہ بعض مرتبہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں، لوگ اپنی جان کو ان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو والد کا اور ولد کا ذکر جو ہے حدیث پاک میں یہ تمثیلاً ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی اکون احب الیہ من اعزتہ، تمام اقربا اور اعزہ، تمام میں سب سے معزز اور سب سے زیادہ محبت والد اور ولد سے، والد کو ولد سے اور ولد کو والد سے ہوتی ہے۔
اس وجہ سے ان کی تخصیص کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو تاکید اور استغراق کے طور پر آگے والا جملہ آپ غور کریں گے والناس اجمعین سے مؤکد کیا گیا۔ یہ والناس اجمعین بلاغت کی دنیا میں سے عطف عام علی الخاص کہا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ والناس اجمعین میں جو عموم ہے، اس عموم میں انسان کی اپنی ذات بھی لغتاً داخل ہے، اگرچہ عرفاً خارج ہوتی۔ تو گویا کہ والناس اجمعین میں یہ بتایا گیا کہ تمام لوگوں سے بلکہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ محبت تو طبعی ہوتی ہے اور غیر اختیاری ہوتی ہے، پھر انسان کو غیر اختیاری چیز کا کیوں کر مکلف بنایا گیا ہے؟ سوال شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے، سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ محبت طبعی ہوتی ہے اور اختیاری نہیں ہوتی، غیر اختیاری۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے، یہ غیر اختیاری شے ہے، انسان کے اختیار میں داخل نہیں ہے، اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے، غیر اختیاری طور پر۔ اب غیر اختیاری چیز کا انسان کو کس طرح مکلف بنایا گیا؟ تو اس کا جواب یاد رکھیں کہ یہاں محبت طبعی مراد نہیں ہے، بلکہ محبت ایمانی اور محبت عقلی مراد ہے، اور یہ اختیاری ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ بعض مرتبہ انسان کو ایک چیز طبعاً ناگوار ہوتی ہے، لیکن عقل کہتی ہے اس سے کہ اسے اختیار کیا جائے، اس لیے کہ اس چیز کے اختیار کرنے میں نفع ہوتا ہے، طبعاً ناگوار ہے، مگر بتقاضۂ عقل انسان اس کو اختیار کرتا ہے، بہی وجہ کہ اس کے اختیار کرنے میں اس کا نفع ہے۔ تو انسان طبعی تقاضے کو مغلوب کر دیتا ہے، عقلی تقاضے کو غالب کر دیتا ہے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے، اس کو دوا دینی ہے، ڈاکٹر نے دوا تجویز کر دی ہے، اور وہ نہایت جو ہے کڑوی ہے، بد مزہ ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے اس کو پینے کی، اس کو استعمال کرنے کی، طبعاً ناگواری ہو رہی ہے، مگر چونکہ دوا میں نفع ہے، دوا مفید ہے، تو مفید ہونے کی وجہ سے انسان اپنی طبیعت کے تقاضے پر عقل کے تقاضے کو غالب کرتا ہے اور اس دوا کا استعمال کرتا ہے تاکہ اسے نفع ملے، شفا ملے۔ یہاں محبت ایمانی بھی مراد ہے، محبت عقلی کے سوا محبت ایمانی۔ محبت ایمانی پیدا ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، احسان اور رحمت کی وجہ سے۔ یاد رکھیے محبت کے اسباب 4 ہیں، ایک تو ہے جمال، دوسرے ہے کمال، اور تیسرے ہے احسان، اور چوتھے ہے قرابت۔ کبھی محبت جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، حسن ظاہری کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی قبول صورت ہوتا ہے، اس کے جمال ظاہری کی وجہ سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، اور کبھی جو ہے کمال یعنی حسن معنوی، اس کی سیرت اور کردار اور اخلاق اور اس کے اندر جو کمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے طبیعت کا میلان ہوتا ہے، اور تیسرا سبب ہے احسان۔ کوئی بھی انسان کے ساتھ احسان کیا جائے، الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوا کرتا ہے، تو محسن کے ساتھ جو ہے انس پیدا ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے قرابت، رشتہ داری۔
قرب، یہ بھی جو ہے اسباب محبت میں سے ایک سبب ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے چاروں اسباب موجود ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری جمال بھی اور ظاہری حسن بھی خوب عطا فرمایا تھا، اور باطنی کمال تو آپ کا جانتے ہی ہیں آپ حضرات، اور آپ علیہ السلام پوری انسانیت کے محسن بھی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مؤمنین سے قرب بھی نصیب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤمنین سے بہت ہی غایت درجے کا قرب ہے۔ تو محبت کے جو چار اسباب ہیں وہ چاروں پائے جا رہے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے محبت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، محبت یہ معرفت کا ثمرہ ہوا کرتا ہے، محبت معرفت کا ثمرہ ہوتا ہے۔ مزید ایک بات بطور فائدے کے یاد رہے، آپ علیہ السلام سے محبت کرنے کا کیا مطلب؟ صرف یہ کہیں گے میں محبت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، محبت کے دعوے کرنے، یہ مقصود نہیں ہے۔ آپ کی اطاعت کا مکمل ارادہ ہو اور آپ کی مخالفت کو آدمی ترک کر دے، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب، یاد رکھیں۔